إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العلی العظیم۔ اور نہ کہو تم واسطے ان کے جو قتل کیے جائیں بیچ راستے اللہ کے مردے، بلکہ وہ زندہ ہے اور لیکن نہیں شعور رکھتے تم۔ اور تفسیر تو لکھا جاتا ویسے ہے کہ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اس آیت کا پچھلی آیت چند طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں صبر کی عظمت کا ذکر تھا، اب صابرین یعنی شہداء کے درجات کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پچھلی آیت میں ہر صبر کا ذکر ہوا، اب صبر خاص یعنی شہادت کا تذکرہ فرمایا گیا۔ پچھلی آیت میں نماز کا حکم تھا، اور چونکہ کبھی نماز کی بقا کے لیے جہاد کی ضرورت پڑتی ہے جس میں مسلمان شہید بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اب شہادت کی عظمت بیان ہوئی، یعنی مصیبتوں میں صبر و نماز میں مدد لو، اور اگر نماز کے لیے جہاد کرنا پڑ جائے اور مسلمان اس میں شہید ہو جائے تو انہیں مردہ نہ کہو۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے، اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ان صابرین میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو نہ مٹنے والی زندگی پا کر اللہ کے حضور حاضر رہتے ہیں، یعنی صبر کی ایک عظمت پہلے بیان ہوئی اور دوسری اب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم جو پچھلے درس میں صبر کے متعلق پڑھے تھے کہ بھئی مصیبتوں پر کوئی چیز آپ کا کام نہیں بن رہا، دنیا میں کوئی مسئلہ ہو جا رہا تو اس پہ صبر کرنا یہ بہت بڑا جو ہے نا آپ کو درجہ عطا کرتا ہے نا، اللہ کا ساتھ عطا کرتا ہے۔ تو آج دوسرے درجے کی بات ہو رہی کہ صبر کر کے جو ہے نا دین کی خاطر، اسلام کی خاطر کوئی شہید ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے بقا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا شان نزول جو ہوا وہ اس وقت ہوا کہ جنگ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے اور کفار تقریباً 1000۔ مسلمان بے سامان تھے اور کفار کا ساز و سامان بے شمار۔ نتیجے کے طور پر مسلمان کو فتح ہوئی اور کفار کو شکست پاش۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ ٹوٹل جو ہے نا 14 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ یعنی جنگ بدر جو مشہور، ہم کئی بار اس کا واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ صرف 313 مسلمان تھے، یعنی صحابی تھے، اور سامنے جو ہے نا 1000 سے زیادہ جو ہے نا کفار تھے۔ ان کے پاس تو ساز و سامان بھی، ہتھیار بھی ویسا نہیں تھا، اور ان کے پاس سب ساز و سامان ہتھیار سے لیس تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ مسلمانوں کو جو ہے نا یعنی کامیابی نصیب ہوئی، فتح نصیب ہوئی۔ لیکن اس میں 14 جو ہے نا صحابہ شہید ہوئے۔ 6 جو ہے نا مہاجرین تھے، ایک عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، دوسرے عمر ابن ابی وقاص، تیسرے ذو الشملین، چوتھے عمر ابن نفیلہ، پانچویں عامر ابن بکر، چھٹے محجہ ابن عبداللہ۔ یہ جو ہے نا مہاجرین تھے 6، اور 8 انصاری صحابہ تھے، سعید ابن خشمیہ، خیس ابن عبد المنظر، زید ابن حارث، تمیم ابن حمام، رافع ابن معلا، حارث ابن سراقہ، معوذ ابن افرا، اوف ابن افرا۔ یہ 8 جو ہے نا انصاری صحابہ جو شہید ہوئے۔ اس کے بعد مسلمان تو کہتے تھے کہ فلاں فلاں لوگ اس جنگ میں مرے اور لوگ اس جنگ میں مرے، اور کفار و منافقین کہتے تھے کہ یہ ایسے دیوانے ہیں کہ تھوڑے اور بے سر و سامان لوگ بڑی جماعتوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور صرف حضور علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بے فائدہ اپنی جانیں گواتے ہیں۔ ان کے حق میں یہ آیت کریمہ اتری، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تو لوگ کئی باتیں کرنے لگے، بولے کہ بھائی محض جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے پر جو ہے نا یہ بھڑ جاتے بڑی جماعتوں سے، بولے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے، یہ مر جاتے، ایسے کر کے باتیں کرنے لگے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ ولا تقولوا، روح المانی نے کہا کہ یہ وستعینوا پر معطوف ہے، یعنی اے مسلمان تم خود صبر سے مدد لو اور صابرین شہداء کو مردہ نہ کہو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ علیحدہ ہو اور اس میں سب سے خطاب ہو، یعنی اے لوگو یہ نہ کہو۔ خیال رہے کہ کسی کو کچھ کہنے سے روکنا 3 نوعیتوں کا ہوتا ہے، یعنی کسی کو کچھ بولنے سے روکنا اگر ہے تو 3 وجہ سے روکا جاتا۔ ایک یہ کہ وہ بات اچھی ہو مگر دل میں رکھنے کے قابل ہو۔ بولے ایک بات، بولے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو دل میں رکھنا ہے، ظاہر نہیں کرنا ہے، تو وہاں بولنے سے روکا جائے گا۔ دوسروں پر ظاہر کرنے کے لائق نہ ہو، جیسے شب معراج میں اللہ اور اس کے رسول کے اسرار کی باتیں جو لامکان میں ہوئی۔ بولے شب معراج میں جو اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں جو بھی راز و ریاض کی باتیں ہوئی، بولے وہ ظاہر نہیں کر سکتے دوسروں پر، اس وجہ سے اس کے متعلق کہنے سے منع کیا گیا۔ تو یہ پہلی بات ہوئی کہ بھئی بات اچھی ہے لیکن ظاہر نہیں ہے، اس کے دل میں رکھنا ہے بس۔ دوسرے یہ کہ وہ بات فی نفسیہ سچی ہو مگر اس میں بے ادبی کی گنجائش نکلتی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی بات ٹھیک ہے لیکن اس میں بے ادبی ہوتی ہو تب بھی جو ہے نا اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ جیسے لا تقولوا رائنا، ان میں بات بری نہیں مگر کہنا برا ہے، یہ دوسری بات۔ تو فرسٹ کیا ہوگی، بات اچھی ہے دل میں رکھنا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔
دوسری بات صحیح ہے لیکن ظاہر کرنے سے بے ادبی ظاہر ہوتی ہے تو بولے مت کرو۔ تیسرے یہ کہ وہ بات ہی حرام یا کفر ہے اور اس کا بولنا بھی حرام یا کفر ہو، جیسے لا تقولوا ثلاثہ، بولے ایسی کوئی بات جو بولنا ہی کفر ہے، جو بولنا ہی گناہ ہے، تو اس کو مت بولو، اس کو ظاہر مت کرو۔ یہاں لا تقولوا تیسری صورت کا ہے، یعنی شہداء کو مردہ کہنا یہ بات بھی بری ہے اور اس کا کہنا بھی جرم ہے، جیسے دو خدا کہنا کفر ہے، ایسے ہی اب اس آیت کا انکار کرتے ہوئے شہداء کو مردہ مردہ کہنا بھی کفر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اب یہاں جو تذکرہ آیا وہ تیسرے درجے کا تذکرہ آیا کہ اب یہ بات کہنا کہ جو شہید ہوئے ان کو مردہ کہنا کفر ہو گیا، اسی طرح جس طرح جو ہے نا ایک خدا کے بجائے دو خدا کہنا کفر ہوا، ویسے شہید کو مردہ کہنا کفر ہو گیا۔ خیال رہے کہ اکثر احکام کی آیتوں میں خطاب صرف انسانوں سے ہوتا ہے، دیکھو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کی آیتوں کو فرشتوں سے کوئی تعلق نہیں، مگر عقائد اور آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت میں خطاب جن و انس اور فرشتے سب ہی سے ہے۔ لا تقولوا ثلاثہ کہ سب مکلف ہیں، نبی کے گھر میں بے اجازت نہ جاؤ کہ مکلف فرشتے تک ہیں۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ شہودوں کو مردہ نہ کہو، اس کے مکلف بھی جن و انس وہ فرشتے سبھی ہیں، اور لا تقولوا میں سب سے خطاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے یعنی بعض آیتوں میں کیا ہوتا کہ خطاب صرف انسانوں سے ہوتا، بعض آیتوں میں خطاب انسانوں سے، جنوں سے، فرشتوں سے، سب سے ہوتا۔ تو جہاں پر بھی رسول کی بے ادبی کی آیت آئی تو سب سے ہوا، یعنی فرشتوں کو بھی بولا گیا کہ بنا اجازت نہ داخل مت ہو، اور یہاں پر بھی جو آیت یعنی لا تقولوا جو بولا جا رہا ہے یہ سب کے لیے ہے، انسان جن فرشتے سب کے لیے۔ خلاصہ یہ کہ حضور کے نام پر کٹ مرنے والے شہیدوں کو بھی مردہ نہ کہو، تو خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا کیا کہنا اور پوچھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور ہی کے نام پر کٹ مرنے کا نام شہادت ہے، اگر آریہ وغیرہ محیدین توحید پر مشرکوں سے لڑے مرے تو شہید نہیں۔ بولے کوئی محیط بھی ہے، مثال کے طور پر ایک خدا کو ماننے والا ہے لیکن ابھی ایمان نہیں لائے، سر یعنی اسلام قبول نہیں کیا، اور وہ اگر سمجھو مشرکوں سے لڑنے میں اگر مر جائے تو وہ شہید نہیں ہو سکتا۔ جو اسلام قبول کرے اور سرکار کے جو ہے نا بولنے پر، سرکار کے جو ہے نا لیے جو ہے نا جو مر جائیں وہ شہید ہیں۔ لمن یقتل فی سبیل اللہ، یہ قتل سے بنا ہے جس کے معنی ہیں جاندار کے بدن کی بناوٹ بگاڑ ڈالنا، روح بیان میں لکھا ہوا ہے، یعنی قتل تو بکھری ہوئی چیز کا بٹنا ہے اور قتل بنے ہوئے بدن کا کھول ڈالنا، لہذا سر یا ہاتھ، پاؤں یا دیگر اعضاء پر چوٹ مار کر مار ڈالنے کا نام قتل ہے۔ یعنی کوئی کسی جسم کو جو ہے نا جو بنا ہوا ہے اس کو کھول ڈالنا، اس کو قتل کہتے ہیں۔ سر پر مار کے یا ہاتھ پاؤں الگ کر کے جو ہے نا جس کی وجہ سے جو ہے نا کوئی اگر مر جائے تو وہ قتل کہا جائے۔ سبیل، طریق، شرح، منہاج ان سب کے معنی میں ہے راستہ، مگر سبیل وہ راستہ کہلاتا ہے جس میں سہولت ہو، اس کی جمع سبیل ہے۔ پھر ہر اس ذریعے کو بھی سبیل کہہ دیا جاتا ہے جس سے کسی تک پہنچ سکتے ہیں، جیسا ادعو الی سبیل ربک، لہذا سبیل اللہ وہ راستہ ہے جس سے خدا تک پہنچا جا سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سبیل کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی ایسا راستہ جس سے کسی تک پہنچا جا سکتا، اور سبیل اللہ جب کہہ دیا گیا تو ایسا راستہ جس سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ لنہدینکم سبلنا، اموات یا تو موتا کی جمع ہے، یعنی اموات جو ہے یا تو موتا کی جمع ہے یا میتا کی، موتا بمانے مردہ اور میتا بمانے مردار جو بیکار ہو۔ اس میں چند احتمال ہیں، ایک یہ کہ تم شہداء کو اب مردہ نہ کہو، ایک وقت ان پر موت طاری ہوئی اور پھر انہیں دائمی زندگی بخش دی گئی۔ دوسرے یہ کہ تم ان کی وفات کو موت اور ان کو مردہ نہ کہو، کیونکہ یہ ہلکا لفظ ان شان والوں کے لائق نہیں، بلکہ ان کی وفات کو شہادت اور ان کو شہید کہو۔ تو یعنی کوئی شہید اگر ہوتا ہے تو اس کو مرنا بھی لفظ استعمال نہیں کر سکتے، موت لفظ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو بولنا ہے شہادت، ان کو شہادت ملی وہ شہید ہو گئے۔ تیسرے یہ کہ انہیں بیکار اور ان کے اس قربانی کو بے فائدہ نہ جانو، جیسے کہ مردار بیکار ہوتا ہے، وہ کارآمد ہیں اور ان کی وفات بہت فائدہ مند ہے، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ اموات ہم کی خبر ہے اور جملہ بن کر لا تقولوا کا مفعول، بل احیاء یہ بھی ہم کی خبر ہے اور یا تو ولا تقولوا پر معطوف ہے، یعنی بلکہ یہ کہو کہ وہ زندہ ہیں، یا اموات پر یعنی بلکہ وہ زندہ ہیں، یعنی یہ کہو کہ وہ زندہ ہے یا کہ وہ زندہ ہے۔ دوسرے معنی ہی زیادہ ظاہر ہیں کیونکہ رب تعالیٰ ان کی زندگی کی خبر دے رہا ہے، نہ کہ انہیں زندہ کہنے کا فقط حکم۔ یعنی اب یہاں پر ایک چیز سمجھنا ہے کہ خالی زندہ کہو کر کے حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی بقا زندگی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے۔ تو دوسرے معنی صحیح ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اس زندگی میں چند احتمال ہیں، ایک یہ کہ وہ حقیقتاً اس عالم میں زندہ ہیں اور انہیں رب کی طرف سے رزق ملتا ہے اور جنت کی سیر بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں یرزقون فریحین بما آتاہم اللہ من فضلی، حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی قالب میں جنت کی سیر کرتے ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ جلالین اور خزائن العرفان میں لکھا ہوا ہے، یعنی دو تفسیر میں آپ کو اس کا تذکرہ مل جاتا کہ وہ سبز جو ہے نا پرندوں کی جو ہے نا جسم میں، غالب کہتے ہیں جسم کو، وہ جسم میں رہ کے جو ہے نا جنت کی سیر کرتے رہتے ہیں اور وہاں کی نعمتیں کھاتے پیتے ہیں۔
دوسرے یہ کہ وہ زندوں کی طرح ہیں کہ ان کا ثواب جاری رہتا ہے، کہ جب تک دین قائم ہے اور جہاد جاری ہے انہیں ثواب مل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے دین پر جان دی اور شہادت کا طریقہ جاری کیا۔ اللہ اکبر، سبحان، بولے جب تک دین قائم ہے ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسرے یہ کہ ان کی روحوں کا خاکی جسم کے ساتھ قوی تعلق ہے، کہ یہ جسم نہ سڑتے ہیں نہ گلتے ہیں۔ شہید کا جسم نہ سڑتا ہے نہ گلتا ہے۔ ایسے تو کئی واقعات ہم دیکھ لیے، کئی وجوہوں سے جو ہے نا خبریں جب کھولی گئی تو شہداؤں کے جسم کو جو ہے نا سالم سلامت پایا گیا۔ پہلی دو صورتوں میں حیات سے روحانی زندگی مراد ہے، اور اس صورت میں جسمانی بھی، اور یہ تینوں ہی درست ہیں کہ ان کی تائید قرآن و حدیث سے ہے، وہ ہر لحاظ سے زندہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں، اور ان کے عیش و معاش تمہیں نظر نہیں آتے، یعنی ان کی زندگی کامل ہے، تمہارے احساس کے لحاظ سے فرق ہے کہ پہلی زندگی تمہیں نظر آتی تھی، یہ نظر نہیں آتی، نیز پہلے انہیں دنیاوی سامان اور رزق کی ضرورت تھی، اب وہ اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ بولے وہ ہر لحاظ سے زندہ ہے، بلکہ ہماری نظر ہم کو نظر نہیں آتی۔ ان کو اللہ تعالیٰ رزق بھی پہنچا رہا ہے، ان کو آرام بھی ہے، ان کو عیش بھی ہے، بہت سی نعمتیں ان کو مل رہی ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ پہلے جو زندگی ان کی تھی جب باحیات تھے تو جب جو ہے نا کثیر میں ہم ان کو دیکھ سکتے تھے، اور اب لطیف میں جو ہے نا ہم کو نظر نہیں آتے۔ ویسے تو آج سائنس بھی بولتی بھائی ہماری جو آنکھ کا دیکھنے کا جو فریکوینسی جو پیراڈائم ہے نا بہت لمیٹڈ ہے۔ آپ حیران ہو جائیں، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے اطراف، ہم کو پتہ نہیں ہے کیونکہ ہم کو وہ نظر نہیں آتا۔ ہمارا جو دیکھنے کا جو فریکوینسی لیول ہے نا وہ بالکل تھوڑا سا لیول ہے، حالانکہ جو ویژول جو فریکوینسی بہت زیادہ ہے، تو آپ گوگل پہ بھی پڑھ سکتے جا کے، ہماری دیکھنے کا جو فریکوینسی بہت چھوٹی ہے، تو ہمارے اطراف بہت کچھ ہوتے رہتا ہے، ہم کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو جو ہے نا بہت سی دعائیں ہم کو ملتی ہیں، جیسا کہ ہم ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں مثال کے طور پر، اب بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہم پڑھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ مجھے خبیث اور خبیثہ دونوں سے محفوظ رکھ، اپنی پناہ میں لے۔ مطلب ہو سکتا ہم کو نظر نہ آئے لیکن وہاں خبیث موجود ہو۔ ایسے ہی بولتے ہیں بھائی کہیں جاتے ہیں آپ مثال کے طور پر تو وہاں جو آیت الکرسی کا حصار باندھ لیتے ہیں آپ، مطلب کئی ایسی چیزیں وہاں ہوتی جو آپ کو نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہیں۔ تو بہت کچھ ہمارے اطراف ہوتے رہتا جو ہم کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے ان پر ظاہری احکام مردوں سے جاری کر دیے گئے کہ ان کی میراث تقسیم ہو گئی، اور ان کی بیویوں کا نکاح دوسروں سے جائز ہو گیا، کہ یہ چیزیں ظاہر سے متعلق تھیں، جیسے کہ جب سوار نے گھوڑا بیچ دیا تو اس کی زین وغیرہ علیحدہ کر دی، اور جب تاجر نے دکان بند کر دی بٹ وہ ترازو سے بھی بے نیاز ہو گیا، کیونکہ اس کا پہلا جمع کیا ہوا مال ہی کیا کم ہے کہ اب کمانے کی مشقتیں برداشت کرے۔ سبحان اللہ۔ بولے بس وہ ایسا ہے کہ ان کی جو ہے نا میراث، یعنی ان کا جو دولت تھی، ان کی جو جائیداد تھی، بولے وہ بانٹ دی گئی، جو شہید ہو گئے ان کی کوئی بیویاں تھی جوان، تو مثال کے طور پہ ان کے پھر سے نکاح ہو گئے۔ یہ سب چیزیں ہو گئی، کیوں ہوئی؟ کہ ظاہر سے تعلق تھا، جیسا کہ کوئی دکاندار دکان بند کرتا تو بٹر ترازو بند کر دیتا، وہ بازو ہٹا کے رکھ دیتا کیونکہ اس کو ضرورت نہیں، کیونکہ دکان بند کر دیا مثال کے طور پر۔ تو اسی طریقے سے بولا گیا اب وہ اتنی بڑی نعمت کما لیے شہید ہو کے کہ اب کوئی نعمت کی ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ ظاہری نعمتوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ خیال رہے کہ تشعرون شعور سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ظاہری اعضاء سے احساس، یعنی شعور کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ ہمارے جو ظاہری اعضاء ہیں اس سے احساس ہو، ہم اس کو دیکھ سکیں، سن سکیں، چکھ سکیں، سونگھ سکیں، محسوس کر سکیں، تب جو ہے نا وہ شعور میں آتا۔ یہاں علم کی نفی نہیں کی گئی بلکہ احساس کی، علم کی نفی نہیں ہوئی بلکہ احساس کی، تمہیں اس کا شعور نہیں کہا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان، کیونکہ بفضل تعالیٰ ہر مسلمان شہید کی زندگی کو جانتا مانتا اور اس پر ایمان رکھتا ہے، اگرچہ دیکھ نہ سکے، نیز اس میں عام لوگوں سے خطاب ہے، ورنہ انبیاء اکرام اور خاص اولیاء اللہ ان کی زندگی دیکھتے بھی ہیں، بلکہ ان سے ملاقات و گفتگو بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولے جو جن کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا، جن کی دیکھنے کی فریکوینسی بڑھ گئی مثال کے طور پر، وہ تو دیکھ بھی لیتے ہیں، گفتگو بھی کر لیتے ہیں۔ ویسے کئی واقعات آپ کو مل جائیں گے، ایسے کئی ولی گزرے، کئی انبیاء گزرے، کئی پیغمبر گزرے جو گفتگو کر چکے ہیں ان سے مثال کے طور پر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جو لوگ صبر کے اول درجے میں ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہو کر شہید ہو گئے، انہیں مردہ نہ کہو، وہ اس طرح زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی محسوس نہیں ہوتی۔ رب نے یہاں تو شہداء کو مردہ کہنے سے روکا، دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، شہدائے راہ خدا کو مردہ سمجھو بھی نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ شہداء کی زندگی ایسی یقینی ہے کہ انہیں مردہ سمجھنا اور کہنا بھی گناہ ہے۔ نیز سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں بہت گنجائش ہے، جو بھی دین سے رکاوٹ دور کرنے کے لیے مارا جائے وہ شہید فی سبیل اللہ ہے۔ خالی جنگ میں تلوار اٹھا کے کوئی اگر لڑکے جو ہے نا مرا تو شہید، وہ بھی شہید ہے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز سبیل اللہ میں بہت گنجائش آ گئی، اللہ کی راہ بول دی، تو کوئی بھی دین کی رکاوٹ روکنے میں کوئی اگر شہید ہو گیا مثال کے طور پر تو وہ بھی شہید کہلائے گا۔ کوئی جو ہے نا دین کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جو ہے نا مر مٹ جائے مثال کے طور پر تو وہ بھی شہید کہلائے گا۔ تو فی سبیل یعنی اللہ کی راہ میں جو گزر گیا وہ شہید ہو گیا۔ یہاں تک کہ طالب علم
یعنی اب مثال کے طور پر اب تم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس دوران اگر تم کو موت آئے تم کو شہادت مل جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا اگر کفار اذان، نماز، قربانی اور درود پاک وغیرہ کو بند کرنا چاہے اور مسلمان ان سے جنگ کر کے مارا جائے تو شہید ہے، ایسے ہی اگر مسلمان کفار کے ملک پر حملہ کرے اور اس میں کچھ مر جائے تو شہید فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ وہ وہاں بھی اسلام پھیلانے کے لیے اور دینی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مرزائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اب جہاد منسوخ ہو چکا اور جب جاری تھا تب بھی حملہ کفار کو دفع کرنے کے لیے تھا، نہ کہ ان پر حملہ کرنے کے طریقے پر، مگر یہ محض غلط ہے۔ نہ تو اب جہاد منسوخ ہوا اور نہ قیامت تک منسوخ ہوگا، نے سوائے جنگ احد اور خندق کے باقی تمام غزوات میں صحابہ کرام نے کفار پر حملہ کیا۔ انشاءاللہ جہاد کی پوری بحث وہاں اس کے فوائد کی آیت جہاد میں کی جائے گی۔ یعنی بہت سے ایسے فرقے ہیں جو ہے نا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ہے نا اب جہاد منسوخ ہو گیا، بولے اس دور میں تھا اب نہیں ہے، اور بولے جہاد تبھی کرنا کہ بولے اگر کفار حملہ کرے تو بولے وہ دفاع کرنے کے لیے جو ہے نا استعمال کرنا، اپنے ڈیفنس کے لیے بولے وہیں جائز ہے، اٹیک کے لیے نہیں۔ بولے یہ سب باتیں بیکار ہے، بولے جہاں پر جو ہے نا دین کی رکاوٹیں ہو رہی وہ دور کرنے کے لیے اگر مسلمان حملہ ور ہوتے ہیں تو وہ بھی جہاد ہے، وہ قیامت تک رہے گا، کبھی منسوخ نہیں ہو۔ اب یہاں پر جو ہے نا کچھ یعنی جو تحقیقات پیش کی جا رہی ہے وہ ہے کہ شہداؤں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس پر تھوڑی تحقیقات ہے، غور سے سنیں۔ شہید کے لفظی معنی حاضر یا گواہ کے ہیں۔ سب سے پہلے شہید کے لفظی معنی سمجھیے، اس کے معنی ہوتے ہیں حاضر یا گواہ۔ اب گواہ بھی دیکھو ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور حاضر مطلب حاضر ہے، مگر عرف میں شہید وہ مسلمان بالغ ہے جو ظلمن مارا جائے اور قاتل پر اس کے قتل سے مال واجب نہ ہو۔ اس کو شہید کہنے کی چند وجوہیں ہیں۔ ایک یہ کہ دیگر مسلمان قیامت کے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں پہنچتے ہیں اور اس سے پہلے ان کی خبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، مگر شہید مرتے ہی جنت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور وہاں سیر بھی کرتا ہے اور رزق بھی کھاتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہوگی، یعنی کوئی نیکوکار مسلمان ہے تو جنت میں ڈائریکٹ نہیں پہنچتا، خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی، آرام دہ ہو جاتی خبر، لیکن جنت میں نہیں پہنچے گا۔ لیکن جو شہید ہوگا وہ ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائے گا اور وہاں کی نعمتیں کھائے گا پیے گا۔ دوسرے یہ کہ اسے بارگاہ الہی میں حاضر کر کے فرمایا جاتا ہے کہ تمنا کر، وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے تاکہ میں پھر شہادت کی لذت پاؤں۔ حکم الہی ہوتا ہے کہ اب ایک بار آزما کر پھر نہیں آزماتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ، شہید بمانے حاضر۔ یعنی شہید کیا بولے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جنت میں، تو بولے گا کہ بولے بتاؤ کیا تمہاری ارادہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو بولا جائے گا بولے بھائی میں جو ہے نا پھر دنیا میں مجھے بھیج دے مولا، بولے میں پھر جاؤں گا، پھر شہید ہو کے تیری بارگاہ میں آؤں گا، کیونکہ اس کو لذت ملی نا شہادت کی، وہ مرتبہ ملا، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں ہم ایک بار آزماتے پھر نہیں آزمائیں گے۔ تیسرا یہ کہ عام مسلمان قیامت میں گزشتہ انبیاء کی گواہوں کے مگر شہداء سرکاری گواہ جیسے کہ اب بھی بعض مقدمات میں خفیہ پولیس یا ڈاکٹر وغیرہ سرکاری گواہ ہوتے ہیں، یا دنیا میں باقی مسلمانوں تو اپنی زبان، قلم وغیرہ سے حقانیت اسلام کی گواہی دیتے ہیں، مگر شہید اپنے خون سے توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا ہر خطرہ خون کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ جو ہے نا شہید بمانے گواہ کے ہوتے ہیں، یعنی ہر مسلمان دوسرا جو ہوتا ہے وہ تو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے جو ہے نا گواہی دیتا ہے حقانیت کی، لیکن یہ اپنے خون سے دیتا ہے، اس کے خون کا ہر ایک خطرہ جو ہے نا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ یوں تو جو بھی ظلمن مارا جائے شہید ہے، یہاں تک کہ اپنے مال، اولاد، آبرو کی حفاظت میں قتل ہونے والا بھی شہید ہے، مگر شہید فی سبیل اللہ وہ ہے جو دین کی حفاظت میں جان کی قربانی دے۔ یہ ڈفرنس آپ کو سمجھنا ہے۔ شہید دو قسم کے ہیں، ایک ہوتا ہے شہید فقہی اور ایک ہوتا ہے شہید حکمی۔ شہید فقہی وہ ہے جو مسلمان عاقل، بالغ اور طاہر ہو، یعنی جو عقل مند ہو، بالغ ہو، بڑا ہو، اس کی عزت اکرام ہے، سب ہے، پھر ظلمن ہتھیار سے مارا جائے یا زخمی ہو کر بغیر دنیاوی آرام لیے مر جائے، اس کو نہ غسل دیں گے نہ کفن، یہ شرعی احکام ہے، اس کو نہ غسل دیں گے نہ کفن، بلکہ انہیں خون آلود کپڑوں میں نماز پڑھ کر دفن کر دیا جائے گا۔ یہ شہید فقہی ہے۔ یہاں پر جو ہے نا شرعی احکام یہ ہے کہ شہید فقہی میں جو مارا جائے اس کو نہ غسل ہوتا نہ کفن ہوتا، اس کو ویسے ہی دفن کر دیا جاتا۔ شہید حکمی وہ جن پر اگرچہ فقہ کے یہ احکام جاری نہیں، مگر آخرت میں ان کو درجہ شہادت ملے گا، جیسے جل کر مر جانا، ڈوب کر مر جانا، طالب علم وغیرہ مرنے والا، یہ سب جو ہے نا شہید حکمی ہو گئے۔ شہادت کے مراتب کیا ہیں اس کو سنیے۔ شہید کے بہت بڑے درجات ہیں۔ ایک، شہید کو نبی سے بہت قرب حاصل ہے کہ پیغمبر کی نیند وضو نہیں توڑتی اور شہید کی موت غسل نہیں توڑتی، سبحان اللہ۔ بولے پیغمبر جب سو جاتا وضو کر کے تو ان کی نیند سے جو ہے نا ان کا وضو نہیں توڑتا، حالانکہ ہمارا تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن پیغمبر کا نہیں توڑتا، یہ نقطہ ہے۔ ویسے شہید کا جو ہے نا بولے یعنی شہید ہو جانے پر اس کی موت بھی غسل نہیں توڑتا، یعنی وہ پاک۔ دوسرا، نبی سے فضلت شریفہ امت کے لیے پاک، اور شہید کے جسم کا خون پاک، یعنی اگر نبی کا پیشاب شریف یا شہید کا خون کپڑا کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا یا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ بولے آپ کوئی شہید ہے
اس کو آپ دفنا رہے ہیں، اس کا خون جو ہے نا آپ کے کپڑوں کو لگ گیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ ناپاک نہیں ہوتے، اس کا خون پاک ہے۔ ویسے ہی جو ہے نا اگر نبی کا پیشاب یا جو ہے نا شہید کا خون، یہ بھی نقطہ ہے دیکھیے، کہ کوئی کنویں میں گر جائے تو کنویں کا پانی نجس نہیں ہوتا۔ تیسرا، نبی بعد وفات زندہ، دیکھو مشکات باب الجمعہ، شہید بھی بعد وفات زندہ، نبی بھی بعد وفات زندہ ہوتے ہیں اور شہید بھی بعد وفات زندہ ہوتے ہیں۔ چوتھا، نبی کو بعد وفات رزق الہی ملتا ہے، مشکات باب الجمعہ، یعنی یہ حدیث کا ریفرنس دیا جا رہا ہے، لکھا ہوا ہے۔ اور شہید کو بھی قرآن شریف کو گواہی دیتا ہے، ان کو غذا ملتی ہے۔ پانچواں، شہید سوالات قبر سے محفوظ ہے، جو بھی شہید ہوتا اس کو قبر کا سوال جواب نہیں ہے۔ شہید کا گوشت اور خون زمین نہیں کھا سکتی، شہید کا جو گوشت ہوتا خون ہوتا زمین نہیں کھا سکتی، جیسے کہ مسیح سلامت رہتے۔ ساتواں، شہید دنیا سے گناہوں سے ایسا پاک ہو کر جاتا ہے کہ گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ آٹھواں، شہید موت سے پہلے جنت دیکھ لیتا ہے، شہید جو ہے موت سے پہلے جنت دیکھ لیتا ہے۔ نواں، شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، جو بھی شہید ہوگا وہ 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا روز قیامت کے دن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مرتبہ مولا نے بخشا ہے، واہ واہ واہ۔ شہید کا عمل و رزق قیامت تک جاری رہے گا، شہید قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، بلکہ تیاری جہاد کرنے والے کی ایک نماز 500 کے برابر اور ایک درہم کی خیرات 700 کی مثل ہے، دونوں مختار وشامی میں لکھا ہوا ہے۔ غرض کے شہید کی بہت مراتب ہیں، جیسے فوجی، سپاہی، سلطان کو پیارا کہ وہ اپنی جان سے سلطنت کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی غازی و شہید رب کو پیارا کہ اس نے اپنے خون سے دین الہی کی حفاظت کی ہے۔ بارواں، جیسے ظاہری بادشاہوں کے مختلف محکمہ ہیں اور ہر محکمے کا نام و کام بلکہ وردی وغیرہ علیحدہ ہے، ایسے ہی سلطنت مصطفیہ کے بہت سے محکمے ہیں، علماء، اولیاء، غازی، شہید وغیرہ۔ پھر علماء کے محکمے کی بہت سی شاخیں ہیں، فقہ، محدثین، مجتہدین، مفسرین وغیرہ۔ محکمہ ولایت کی جو ہے نا بہت سی قسمیں ہیں، غوث، قطب، ابدال وغیرہ۔ غازیوں اور شہداؤں کا بھی یوں ہی ایک مستقل محکمہ ہے۔ حکومتیں فوجیوں کو بہت رعایتیں اور مہربانیوں سے نوازتی ہیں، کھانا کپڑا بھی دیتی ہے، ایسے ہی رب تعالیٰ غازیوں اور شہداؤں پر خاص مہربان فرماتا ہے کہ فنا زندگی کے عوض انہیں حیات جاویدانہ بخشتا ہے، ان کے طفیل، ان کی اہل قرابت پر کرم فرماتا ہے، یعنی ان کے جو سارے رشتہ دار، ان کا جو خاندان ہوتا ہے اس پہ بھی کرم ہو جاتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے۔ اور جیسے یعنی ساری مثالیں جو پیش کی جا رہی کہ بھائی اب کوئی کنگڈم ہے تو وہاں کی جو فوج ہوتی ہے وہ خاص خیال رکھتے ہو کیونکہ وہ فوجی بچاتی ہے ان کو مثال کے طور پر۔ ویسے ہی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، دین اسلام، اسے بہت سے جو ہے نا کیٹیگریز ہیں، جو علماء والی کیٹیگری ہو گئی جہاں پہ جو ہے نا محدثین ہو گئے، فقہ ہو گئے، جو ہے نا مجتہدین ہو گئے، اور بہت ساری یعنی کیٹیگریز ہو گئی اس میں جو مختلف کام کرنے والے۔ پھر جو ہے نا یعنی ولایت میں دیکھا گیا تو پھر وہاں پر کوئی قطب ہو گیا، کوئی ابدال ہو گیا، کوئی غوث ہو گیا، کوئی قلندر ہو گیا، یہ کیٹیگریز ہو گئی۔ ویسے ہی جو ہے نا غازی اور شہید میں بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نا خاص رتبہ بخشے، ان کو بھی جو ہے نا جس طرح فوج کو پینشن ہوتی ہے ان کو بھی جو ہے نا نعمتیں دی جاتی، ان کے سارے خاندان پر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شہید کی زندگی، روح البیان نے فرمایا کہ انسان میں دو روحیں ہیں، اب اس کو ذرا غور سے سنیں، بہت ہی باطنی نقطہ ہے، گہرے راز کی باتیں، نقطے جو باطنی جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے کہ فرمایا کہ انسان میں دو روحیں ہیں، یعنی روح تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن مثل سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک روح سلطانی جس کا مقام دل ہے، اسی سے زندگی قائم ہوتی ہے، ایک روح سلطانی ہے جو ہمیشہ دل میں مقام کرتی اور اس سے زندگی قائم ہے۔ دوسری روح حیوانی جس کا مقام دماغ ہے، دوسری روح کو حیوانی بول سکتے ہیں جو دماغ، جس سے ہوش و حواس برقرار رہتے ہیں۔ روح حیوانی سونے کی حالت میں نکل جاتی ہے، جب آپ سو جاتے ہو روح حیوانی نکل جاتی ہے، اور روح سلطانی برو وقت موت خارج ہوتی ہے، روح سلطانی کبھی نہیں نکلتی، وہ موت کے وقت ہی خارج ہوتی، نکل جاتی دل سے، یعنی روح حیوانی کے نکلنے کا نام نیند ہے اور روح سلطانی کے نکلنے کا نام موت ہے۔ پھر جیسے نیند کی حالت میں روح حیوانی جسم سے نکل کر عالم کی سیر کرتی ہے، اسی سیر کا نام خواب ہے، مگر جسم سے پھر بھی اس کا تعلق ایسا رہتا ہے جیسے بجلی کے بٹن کا پاور ہاؤس سے، کہ جو ہی کسی نے جسم کو ہاتھ لگایا یا پکارا فوراً ہی روح کو خبر ہوتی ہوئی اور آنن فانن آ کر جسم میں داخل ہو گئی اور سونے والا جاگ گیا۔ ایسے ہی بعد موت روح انسانی کا کچھ تعلق جسم سے باقی رہتا ہے کہ جو کوئی قبر پر فاتحہ کے لیے آئے روح کو خبر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا اتنا معلوم ہوا کہ موت نہ تو روح کی فنا کا نام ہے نہ جسم کی، صرف روح کے تعلق ضعیف ہو جانے کا نام موت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو اچھے سے سمجھیے، ایک ہوتا ہے روح سلطانی جس کا مقام دل ہے، جو ہمیشہ قائم رہتی، صرف موت کے وقت نکل جاتی تب دل بند ہو جاتا۔ ایک ہے روح حیوانی جس کا تعلق دماغ سے ہے، یہ ہمیشہ جو ہے جب بھی آپ سوتے تو نکل کے چلے جاتی ہے اور یہ سیر کرتی ہے عالم، اسی کا نام خواب ہے، اور اس کا اتنا فاسٹ اور ایسا کنیکشن ہوتا کہ کوئی اگر وہ قریب آئے اٹھانے کے لیے، کوئی پکار دے سونے والے کو، ایک لہجے میں جو ہے نا واپس جسم میں آ جاتی ہے اور سونے والا جاگ جاتا، اس کا ایسا تعلق ہے، اور اس کا تعلق خبر سے خاص ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے نا جب وہاں جا کے کچھ پڑھا جاتا ہے ایسا ثواب کیا جاتا ہے تو ہم کو خبر ہو جاتی، تو پتا چلا کہ موت سے روح کہاں ختم ہوتی ہے، تو خالی یعنی جسم سے جو رشتہ ہے وہ منقطع ہوتا ہے، بس وہ تو زندہ رہے،
اب یہ روح اس جسم کی پرورش نہیں کرتی، اب وہ روح اس جسم کی پرورش نہیں کرتی، اس لیے بعد موت جسم گل سڑ جاتا ہے، مگر چونکہ کچھ تعلق باقی رہتا ہے اس لیے قبر میں نیک کاروں کے جسم کو راحت اور بدکاروں کے جسم کو عذاب دیا جاتا ہے، اور روح اس کا احساس کرتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بولے جو نیکوکار ہے، بولے پوری طرح ختم نہیں ہوتا لیکن کچھ تو کنیکشن رہتا ہے، جو نیکوکاروں کا کنیکشن ہے تو ہوتا کیا معلوم ہے، اس لیے وہاں جو راحت ملتی مثال کے طور پہ تو وہ تسکین روح کو محسوس ہوتی ہے، اور کوئی برا ہے اس پہ وہاں عذاب ہو رہا تو وہ شدت جو ہے نا وہ خوف جو ہے نا روح پہ محسوس ہوتی، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ خبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا ادغار، پھر یہ بھی خیال رہے کہ روح جسم لطیف نورانی ہے، روح جو ہے اصل میں لطیف جسم نورانی ہے۔ مثال سے سمجھاتا ہوں میں آپ کو کہ بھائی آپ آج ایک کپڑا پہنے ہوئے ہیں، اب اس کو اتار کے لٹکا دو، کوئی دوسرا کپڑا پہن، اب کوئی دیکھے وہ کپڑے کو بولے گا کہ بھائی آپ کا نام لے کے رہے ہو تو وہاں تو تم ہے، تو آپ بولیں گے ارے بھائی کیا ہو گیا، میں تو یہاں ہوں، دوسرا کپڑا پہن لیا ہوں، میرا کپڑا تھا نا اتار کے لگا دیا، تو ویسے ہی جو ہے نا جسم اصل میں ہے کیا، تو روح کا لباس ہے، روح لطیف ہے جسم کثیف ہے، بس اس کپڑے کو پہنے روح یہاں پر زندگی گزار رہی ہے، پرورش کر رہی ہے جسم کی۔ روح جسم لطیف نورانی ہے جس کا خاص مقام تو دل یا دماغ ہے، مگر وہ سارے جسم میں ایسے پھیلی ہوئی ہے جیسے کوئلے میں آگ اور گلاب کے پھول میں عرق، اور بعد موت سرائیت کی یہ کیفیت نہیں رہتی بلکہ جسم سے باہر رہ کر اس کا تعلق رہتا ہے، جیسے بادشاہ کا رعایا سے باہر رہ کے تعلق برابر قائم رہتا۔ اب یہاں پہ اسی لیے کہا جاتا کہ نشان بنانا، کوئی گزر گیا تو اس کا جو خبر نشان بنا کے جو ہے نا وہاں پہ ہمیشہ جو جا کے قرآن خوانی کر دینا، کچھ اصال ثواب پڑھ دینا، کچھ کر دینا، اسی لیے کہ وہ تعلق رہتا، ان کو برابر محسوس ہوتا۔ جب یہ سمجھ لیا تو اب سمجھو کہ نبی کی برزخی زندگی عام لوگوں سے بہت زیادہ قوی ہے، کہ ان کا جسم گلنے سے محفوظ اور ان کا مال اور ان کی بیویاں تقسیم اور نکاح کے قابل نہیں، اور ان کی ارواح دونوں جہاں میں بلا تکلف سیر فرماتی ہیں۔ اور نبیوں کا جو معاملہ وہ کچھ اور ہے، نبی کی میراث بانٹ نہیں سکتے آپ، نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ کے لیے ماں قرار دی گئی امت کی۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ان کا برابر جو ہے نا وہ سیر کرتے رہتی ہے، اور ان کا جو ہے نا تعلق ہے، برزخی زندگی ان کی علیحدہ ہے۔ ہاں اس زندگی کا عام لوگوں کو احساس نہیں، اور ان پر شریعت کا تکالیف بظاہر جاری نہیں ہوتی، شریعت کی جو بھی احکام ہے اس پہ جاری نہیں ہوتے اس زندگی پر، یہ سب ظاہری گفتگو ہے، ورنہ حقیقت میں وہ حضرات نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ذکر و فکر میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شب معراج میں اگلے پیغمبروں نے حضور کے پیچھے بیت المقدس میں نماز ادا کی، حجۃ الوداع میں گزشتہ پیغمبروں نے حج کیا، یہ سارے واقعات آپ کو مل جاتے ہیں، تو یہ کیسے ہوئے؟ ارے وہ باحیات زندہ ہیں، ان کی زندگی کا ہم کو پتا نہیں، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آ کے بیت المقدس سے شب معراج کے دن جماعت سے نماز پڑھ سکے، تو کیسے پڑھ سکتے تھے؟ ویسی حجۃ الوداع جو آپ کی، اس میں بولتے بہت سارے پیغمبر آپ کے ساتھ حج کیے، جس کی حضور نے خبر دی، انشاءاللہ اس کی پوری بحث معراج کی آیت میں کی جائے گی۔ خیال رہے کہ ازواج مطہرات کا مسلمانوں کی ماں ہونا احترام و ادب کے لحاظ سے ہے، نہ کہ احکام شرعی کے لحاظ سے، اسی لیے ان سے پردہ فرض، ان کی اولاد سے مسلمانوں کا نکاح درست۔ دیکھو حضرت فاطمہ و زینب و کلثوم سے جو حضرات خدیجہ کبریٰ کی صاحب زادیاں ہیں، حضرت علی، ابو العاص، عثمان غنی کے نکے ہوئے، نہ انہیں مسلمانوں کی میراث ملی نہ مسلمانوں کو ان کی میراث۔ بولے ہاں جو نبی کے جو نکے میں آ گئے وہ ہم پر جو ہے نا ہماری مائیں ہوگی، لیکن شرعی ماں نہیں، کیونکہ شرعی ماں سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ماں ایسے ماں قرار دی گئی کہ ان سے پردہ بھی، یعنی ہر مسلمان ان کو دیکھ نہیں سکتا یا ان کے پاس سامنے جا نہیں سکتا مثال کے طور پر۔ ہاں لیکن ان کی بیٹیاں جو کہ مسلمانوں سے بیاہ کر دی جائیں گی، جیسے کہ ہوا بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح مولا علی سے ہوا، اور جو ہے نا بی بی کلثوم عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضور انور کی وفات کے بعد ان سے نکاح اس لیے حرام ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وہ حضرات بیوہ نہیں، اسی لیے حضور انور پر ازواج مطہرات کا خرچہ وہ نقطہ ہے جو حضور کے چھوڑے ہوئے مال سے ادا ہو گیا، یہ میراث نہیں، کیونکہ زندے کی میراث نہیں پڑتی بلکہ نقیہ یعنی نفقہ زوجیت ہے، اسی لیے رب نے فرمایا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا۔ دیکھو حضور انور کی وفات کے بعد بھی بیویوں کو حضور کے ازواج فرمایا گیا، معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں بھی ایک نقطہ ہم کو پتا چلتا، جو بیوقوف کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، بولے اس آیت سے پتہ لگ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، کیونکہ کیا آپ کے پردہ ہونے کے بعد بھی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ حضور کی بیویاں ہیں، بولے ان سے جو ہے نا ان کا نکاح حرام ہے، بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی ازواج سے جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بیٹا جو فانی ہے، روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہنے والے نے کیا خوب دکھا دے وہ شعر۔ اس لیے متعلقہ زوجہ نبی امت پر حرام نہیں، رب فرماتا ہے فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر متعلقہ کا بھی نکاح درست نہ ہوتا تو طلاق دینا بیکار بلکہ مضر ہوتا ہے۔ بہرحال اس آیت سے دو طرح حیات النبی ثابت ہے، اس آیت سے دو طرح حیات النبی ثابت ہے، ایک تو جو ہے نا وہ زندہ ہے، ہم کو غذا پہنچتی وہ سب ہے، دوسری چیز جو ہے نا جس طرح سے جو ان کے بیویوں کا جو احکام آئے قرآن میں، تو یہ گواہی دیتا کہ وہ زندہ ہے، وہ بیوہ نہیں۔
نیز کلمہ، اذان، نماز، ان سب سے حیات النبی کا ثبوت ہے۔ محمد رسول اللہ کے معنی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ عام لوگوں کی طرح موت پا چکے ہوتے تو کہا جاتا وہ اللہ کے رسول تھے۔ سب سے بڑی گواہ تو یہ کلمہ طیبہ ہی ہے کہ آپ ہیں، کہ محمد رسول اللہ کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول تھے کر کے نہیں ہے۔ نیز حضرت سلیمان بعد قبض روح، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تو واقعہ ہے نا، بعد قبض روح عرصے تک نماز میں کھڑے رہے، دیمک نے جب لاٹھی کھائی تب آپ کی وفات کا پتہ لگا، جسم شریف نہ گلا نہ خراب ہوا۔ سلیمان علیہ السلام جب حکم دیے جنات کو بیت المقدس بنانے کے لیے اور جو ہے نا ٹھہر گئے نماز میں، تو آپ لکڑی ٹیک کے ٹھہرے، اسی وقت آپ کی پردہ ہو گیا تھا، لیکن ویسے ہی آپ رہے کئی وقت تک جو ہے نا، کئی مہینوں تک جو ہے نا پتہ نہیں چلا۔ جب دیمک ان کی لکڑی کو کھائی نا تب لوگوں کو پتہ چلا کہ جو ہے نا آپ وفات پا چکے۔ رب فرماتا ہے وَاسْأَلْ مِنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رسولنا وَأَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اگلے رسولوں سے پوچھو کہ کیا ہم نے جھوٹے معبود بنائے ہیں؟ معلوم ہوا کہ وفات یافتہ رسول زندہ بھی ہیں اور ان سے مقبول بندے ملاقات و گفتگو بھی کر لیتے ہیں، وہ دنیا کی سیر بھی کرتے ہیں۔ ان دلائل سے حیات النبی، حیات الشہداء، حیات اولیاء بخوبی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ جو نبی گزرنا ان سے پوچھو کہ ہم نے کوئی معبود بنایا۔ اگر زندہ نہ ہوتے اللہ تعالیٰ کیوں بولتا کہ ان سے پوچھو؟ اس آیت سے بھی ظاہر ہوتا کہ حیات النبی، نبی زندہ ہے۔ شہداء کی زندگی کیسے ہوتی؟ اس درجے قوی تو نہیں مگر پھر بھی عام مسلمانوں سے بدرجے قوی، اس لیے ان کی میراث تو تقسیم ہوتی ہے، ان کی بیویاں اوروں سے نکاح کر سکتی ہیں، مگر یہ ملائکہ کی طرح لطیف جسموں کی شکل میں جنت کی سیر بھی کرتے ہیں اور عالم میں تصرفات بھی کرتے ہیں۔ یعنی جو شہید ہو جاتے، گزر جاتے، وہ ملائکہ کی طرح لطیف جسم پا لیتے اور اس سے جو ہے نا جنت میں رہتے، بلکہ اس عالم کی بھی وہ سیر کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ دنیاوی زندگی تو برزخ کے مقابلے میں ایک خیال ہے، اور برزخی زندگی حشر کی زندگی کے مقابلے میں خواب و خیال، یعنی مرنے کے بعد دنیاوی واقعات خواب کی طرح معلوم ہوتے ہیں، اور مردہ سمجھتا ہے کہ میں سو کر اٹھا، اور محشر میں برزخی حالات میں خواب اور دنیاوی حالات خواب کے اندر خواب معلوم ہوں گے۔ اس نقطے کو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ پورا جو ہے نا یعنی پوری سمری ہے، یعنی پورا راز آپ کے سامنے کھول دیا گیا۔ بولے جو مر کے جو ہے نا زندگی جی کے مر گیا، سمجھو 100 سال جی کے مر، جیسے عالم برزخ میں جائے گا نا اس کو ایسا فائدہ میرا خیال تھا، بولے جو کچھ ہوا بولے نا وہ میرا خیال تھا بس، ایسے سوچے۔ اور جب حشر میں پہنچے گا تو ایسا میں سوچے برزخی زندگی تو خواب تھا بولے، اور وہ خواب کے اندر وہ خواب تھا بولے جو دنیا میں مجھے دیکھا، اللہ اکبر، بولے اب میں جاگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لہٰذا انبیاء و اولیاء شہداء کے بعد وفات ہی جنت میں پہنچنا فقط روحانی ہے، نہ کہ اس جسم سے، اور بعد حشر مع جسم ہوگا، اور پہلا داخلہ مثل خواب کے معلوم ہوگا، اور عوام حشر سے پہلے نہ جسمن وہاں پہنچے گی نہ روحن، بلکہ دور سے جنت کو دیکھتے ہیں۔ پھر انبیاء و شہداء کے بعد اس داخلے میں بھی ایک بڑا فرق ہے، جیسا کہ ان خوابوں میں فرق ہوگا۔ اللہ اکبر، بولے جو شہید ہے بولے وہ بھی روحانی طور پہ جنت پہنچ جائیں گے، جسمن حشر میں ہی، تو ان کو حشر میں کیسا محسوس ہوگا کہ بھائی وہ خواب تھا، بولے جنت جو گھما وہ خواب میں دیکھا، اب ظاہری میں آ گیا مثال کے طور پر۔ لیکن وہ بھی فرق ہوگا، آپ سے پہلے انبیاء وغیرہ گزریں گے، شہداء یعنی جو شہید ہوں گے ان کو جو ہے نا یعنی عطا ہوگا، اس کے بعد ہم لوگ خواب میں اگر کچھ کھائیں پیئیں تو اس کی لذت تو محسوس کرتے ہیں، مگر صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں، اور پیغمبر جو کچھ خواب میں کھاتے پیتے ہیں اس کی لذت بھی پاتے ہیں، اور صبح کو سیر اٹھتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں وارد ہوا یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم خواب میں کچھ دیکھ لیے، سمجھو خواب دیکھ رہے آپ، بولے زبردست دعوت چل رہی، بولے یہ کھانا وہ کھانا، بولے خواب میں کھا رہے آپ، مزے لے رہے، خواب میں محسوس بھی ہو رہا مزہ، لیکن صبح جیسے اٹھے نا مزہ غائب، سب غائب، بھوک لگ رہی، بولے پیٹ خالی، ارے بھائی بولے خواب تھا، بولے کچھ نہیں کھا، چلو کھاتے کچھ۔ لیکن جو نبی ہوتے، جو برگزیدہ بندے ہوتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ملتی کہ اللہ مجھے کھلاتا پلاتا، تو جو لذت باقی رہتی ہے، جب اٹھتے بھی نا سیر ہو کے اٹھتے تو بھوک نہیں لگتی پھر۔ حتیٰ کہ بعض خاص اولیاء جو انبیاء اکرام کے قدم پر ہیں، ان کی روایت ہے کہ انہوں نے خواب میں کچھ کھایا، صبح کو اس کھانے کی خوشبو ان کے منہ میں تھی اور شکم سیر تھے، مگر ان کے لیے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، اور نبیوں وراثت سے، اور نبیوں کی وراثت سے، بے شک نبیوں کے طفیل سے جو ہے نا ان کو ملتا ہے۔ یعنی کئی ایسے ولی گزرے جو بولے کہ ہم خواب میں صبح جب اٹھے نا تو بولے لذت منہ میں تھی، بولے خوشبو تھی۔ ارے اولیاء اللہ کا چھوڑ دو، نبیوں کا چھوڑ دو، تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں۔ آپ خالی ایک ذکر کا حلقے میں بیٹھو اور وہاں پوری جستجو سے دنیا کو چھوڑ کے ذکر کرو، آپ کو لذت منہ میں محسوس ہو، خوشبو آنے لگی۔ کبھی جو ہے نا ذکر پابندی سے جو مراقب ہوتا ہے، مثال کے طور پر جو پابندی سے مراقبہ کرتا ہے، 3 مہینے کوئی پابندی سے مراقبہ کیا نا، وہ اگر گلاس سے پانی پیے اور رکھ دے تو دوسرا کہ وہ گلاس اٹھانا اس کو خوشبو آئے، ہماری سانسوں میں خوشبو آ جاتی۔ تو اس سے جس میں کثیر پہ اتنا اثر ہے تو روحانی پہ کتنا اثر ہوگا، غور کرو۔ لہذا شہداء کی زندگی اس معنی میں تو جسمانی بھی ہے کہ ان کا جسم گلنے سے محفوظ، اور پہلے وجود سے روحانی، یہ فرق بہت خیال میں رہے کہ
اس سے بہت اعتراضات اٹھ جاتے ہیں۔ خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کا جنت میں پہلے رہنا، حضور کا جسمن معراج کی رات وہاں جانا، ادریس علیہ السلام کا اب بھی وہاں رہنا، یہ ثواب کے لیے نہیں، اس کی دوسری نوعیت ہے، جیسے کہ ملائکہ کا وہاں قیام۔ سب ملائکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کچھ کام میں لگے ہوئے ہیں، وہاں موجود ہے۔ ویسے ہی جو ہے نا آدم علیہ السلام کا پہلے وہاں ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا، یہ سب ثواب کی نیت سے نہیں ہے، یعنی ان کا ثواب دے کے یہ کیا جا رہا ایسا نہیں ہے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کی جو ہے نا حکم سے وہ ایسا ہوا۔ لیکن جب حشر میں جائیں گے سب تو ثواب کے اعتبار سے جائیں، تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم جب یعنی اس آیت میں کیا بولا جا رہا ہے کہ شہید زندہ ان کو مردہ نہ کھو، ان کا جسم، ان کا خون کو زمین نہیں کھاتی، مطلب ان کا جسد جو ہے نا سلامت ہے، لیکن روحانی اعتبار سے اس وقت تو جنت میں موجود ہے، ثواب کی نیت سے نہیں، ان کو زندگی بخشی گئی۔ حشر میں سلامت ان کا جسم کو روح کے ساتھ اٹھا کر جو ہے نا حشر میں جب ان کا جو ہے نا یعنی فیصلہ کیا جائے گا، وہ ثواب کی نیت سے ہوگا۔ اب جو ہے یہ جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو رتبہ عطا کیا، دائمی زندگی عطا کی، تو پتہ کیا چلا کہ جو اللہ کے ولی برگزیدہ بندے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جو ہے نا اپنی عمر کاٹ کے گزر جاتے ہیں، مثال کے طور پر ان کو اللہ تعالیٰ ایسے رتبوں سے نوازتا کہ جو ہے نا ان کے جسم بھی سلامت، ان کی روح بھی جنت کی سیر کر رہی ہو، جہاں چاہے جا رہی آ رہی ہو، سارے عالموں کا جو ہے نا سیر کر رہی ہو، سبحان اللہ۔ اور پھر آخرت میں ان کو مرتبہ مقام ہوگا، ان کو جو ہے نا ثواب کی نیت سے ان کو جو ہے نا جنت میں داخل کیا جائے گا، رتبے دیے جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اب زندگی کی تین قسمیں ہیں، اور اس کے مقابل موت بھی تین قسمیں کی ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں، پھر ایک تحقیقی نقطہ ہے یہاں پر۔ ایک زندگی حصی ہے، محسوس ہو، اور اس کے مقابل موت حصی ہو، بظاہر معلوم۔ ایک ہوتا بھائی زندگی ہم گزار لیں، ہم کو محسوس ہو رہی، موت آئی محسوس ہو، اس لحاظ سے فرمایا گیا انک میتون وانہم میتون، یہاں موت سے حصی موت مراد ہے، جو بظاہر دیکھنے میں آئے اور جسم بے حس و حرکت نظر آئے، بولے مر گئے، میت رکھی ہوئی ہے، اس کو کوئی حرکت باقی نہیں رہی، ختم ہو گیا، یہ ایک زندگی ہوئی، بظاہر زندگی گزارے اور بازار جو ہے نا موت آئی۔ دوسری زندگی حقیقی، جیسے روح کی زندگی، کہ وہ جسم سے جدا ہو کر بھی برقرار ہے، اس کے مقابل موت حقیقی ہے، جسے قیامت کے دن جانوروں کو بدلہ دے کر فنا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کونو ترابن، مٹی ہو جاؤ۔ جیسا قیامت کے دن سارے جانوروں کے حیوانی جو روح ہوگی وہ جمع کر کے جو ہے نا وہ حکم دیا جائے گا مٹی ہو جاؤ، اور مٹی ہو جائے گی، ختم کر دیا جائے گا۔ تو اصل ایک دوسری زندگی کیسی ہے کہ بھئی جو ہم یعنی جسم تو ختم لیکن روح ہماری باقی ہے، حشر کے دن جو ہے نا وہ ختم ہوگی، اس دن ان کی روحیں بھی فنا ہوں گی۔ تیسری زندگی حکمی، جو دیکھنے میں نہ آئے مگر اس پر زندگی کے بہت سے احکام جاری ہوں، جیسے انبیاء اکرام کی وفات کے اس پر بہت سی زندگی کے احکام شرعی جاری ہیں، مثلا میراث تقسیم نہ ہونا، اور ان کی بیویوں کا روحوں اوروں سے نکاح نہ کرنا وغیرہ، اور کچھ موت کے احکام بھی جاری، جیسے کفن، دفن، نماز جنازہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تیسری طریقے کی ہوئی، یعنی نہ ان کی بیویوں کو جو ہے کسی اور سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، نہ ان کی میراث بانٹی جائے گی، بلکہ کئی مرتبہ تو جنازے وغیرہ سے بھی پاک ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر وغیرہ، اور جیسے کہ شہداء کی موت کے جس پر بقائے جسم اور عطائے رزق وغیرہ کی زندگی کے احکام جاری، اور دفن و نماز جنازہ موت کے احکام۔ اس کے مقابل حکمی موت ہے کہ وہ بظاہر زندہ ہو مگر اس پر موت کے احکام جاری ہوں، جیسے مرتد کو وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے مگر اس کا مال حکمن ملکیت سے نکل چکا اور بیوی نکاح سے خارج۔ لہٰذا یہاں احیاء سے حیات حکمی مراد ہے، نہ کہ حصی، یا یوں کہو کہ نبی اور شہید کی روحیں جسم سے علیحدہ کر دی جاتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں فإنی امر مقبوض، مگر اس قبض روح کے باوجود ان کی حیات باقی رہتی ہے، لہٰذا انک میتن میں قبض روح مراد ہے، اور بل احیاء میں وہی باقی رہ جانے والی حیات، جیسے کہ شوق صدر کے موقع پر حضور کا دل نکال لیا گیا مگر حیات باقی رہی۔ خیال رہے کہ قبض روح موت نہیں بلکہ سبب موت ہے، ہو سکتا ہے کہ سبب پا لیا جائے اور موت نہ آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جو روح قبض ہو جاتی، بولے وہ روح قبض ہے، ہو سکتا موت نہ ہو۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شرح صدر ہوا، یعنی آپ کا سینہ کھول کے آپ کے دل کو نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، وہ جو بولے تھا نا حوض کوثر سے پانی سے دھویا گیا، پھر آپ کے سینے میں رکھا گیا، آپ حیات تھے، آپ زندہ تھے، وہاں پہ کوئی آپ کو موت نہیں آئی، مثال کے طور پر۔ حیات اس صفت کا نام ہے جس سے علم اور ادراک وغیرہ قائم رہے۔ حیات کس کو کہتے ہیں؟ اس صفت، یعنی وہ ایسی صفت ہے جس کے معنی ہے کہ یعنی علم اور ادراک، یعنی ہوش بولتے ہیں نا، علم، دونوں جو ہے نا قائم رہے۔ لہٰذا انبیاء شہود مقبوض ہیں، میت نہیں، اسی لیے بعض وفات اس کے جسم گلتے نہیں کہ روح کا تعلق ان سے قائم ہے، اسی لیے ان کو جو ہے نا مقبوض، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جنم کی روح کا تعلق ان کے جسم سے قائم ہے، اس لیے نہ جسم گڑتا ہے نہ سلتا۔ دیکھو کسی کا ہاتھ سوکھ جاتا ہے تو سڑتا گلتا نہیں کہ روح کا کچھ تعلق اس سے قائم ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کو کئی ایسے لوگ مل جائیں گے، مثال کے کسی کو پولیو ہو گیا، ہاتھ گر گیا، لیفٹ ہینڈ گر گیا یا لیفٹ پیر گر گیا، تو سکھ تو جاتا ہو، یعنی سکھا ہو جاتا لیکن سڑتا نہیں، کہ کچھ تو روح کا تعلق قائم ہے اس۔ ویسے دیکھو کسی کو پیرالائسس ہو گیا، ہاتھ پیر گر گئے، سوکھ جائیں گے، دبلے ہو جائیں گے، لیکن جو ہے نا سڑیں گے نہیں، کیونکہ روح کا اس کا تعلق قائم ہے۔ غرض کے جیسے ہماری نیند میں روح سلطانی نکل تو جاتی ہے
مگر وہ غافل نہیں، یعنی روح حیوانی نکل تو جاتے ہیں، اسے غافل نہیں ہوتے، اس لیے ان کی نیند پر بعض احکام تو نیند کے طاری ہوتے ہیں، تبلیغ نہ کرنا، نماز میں امام نہ بننا وغیرہ، اور بعض احکام بیداری کے جاری، جیسے وضو نہ ٹوٹنا، خواب کا وحی الہی ہونا، حتیٰ کہ ان کے خواب سے احکام شریعہ منسوخ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں ذبح فرزند کا ارادہ فرما لیا، اسی طرح ہماری موت میں روح حیوانی جسم سے روح سلطانی نکل جاتی ہے اور ہمارا جسم بے جان ہو کر سڑ گل بھی جاتا ہے، مگر حضرت انبیاء کی وفات میں روح حیوانی جسم سے نکل تو جاتی ہے، اسی لیے ان کا کفن دفن نماز جنازہ وغیرہ ہو جاتی ہے، مگر وہ جسم بے جان نہیں ہوتے، پرورش روح باقی رہتی ہے، اسی لیے ان کے اجسام سڑتے گلتے نہیں اور ان پر بہت سے احکام زندگی کے جاری ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا مسئلہ تھا کہ سلطانی حیوانی سب نکل کے جو ہے نا سڑ گل جاتا، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ تو تعلق باقی رہتا وہاں، جیسے سلطانی کا یعنی رشتہ جو قائم جسم سے ہے وہ برابر قائم ہوتا ہے، اس لیے نہ سڑتے ہیں نہ گلتے ہیں، اور جو ہے نا ان کو غذا بھی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، ان کو جو ہے نا نعمتیں اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سید الشہداء کون ہے؟ ابھی سے بہت بڑا سوال ہے کہ سید الشہداء کون؟ بعض اسباب سے شہادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے شہید کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک شہید کفن و دفن پاتا ہے، دوسرا شہید شہادت سے پہلے بھوک پیاس کی تکلیف اٹھا کر اور بعد وفات اسے اللہ اکبر گور و کفن بھی میسر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جسم گھوڑوں سے پامال کر دیا جاتا ہے، یقیناً دوسرا پہلے سے افضل ہے۔ اس میں گفتگو ہے کہ صحابہ کرام میں سید الشہداء کون ہے؟ بعض نے کہا حضرت حمزہ ہیں، بعض نے فرمایا حضرت عمر فاروق، کسی کا خیال ہے کہ حضرت عثمان غنی، بعض نے فرمایا امام حسین، مگر اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، ہر کسی کا رنگ کچھ اور تھا اور الگ الگ ہے، ان میں سے تمام حضرات مختلف لحاظ سے شہید الشہداء ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اس لیے ان کی وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے کہ حضور کی وفات خیبر کے زہر کے اثر سے اور اس یار غار کی وفات مار غار کے زہر کے اثر سے ہوئی، یعنی ان حضرات پر گزشتہ زہر کا اثر ظاہر ہوا۔ حضور کی وفات دوشنبے کے دن، صدیق اکبر کی وفات یہ دن گزر کر سہ شنبے کی رات میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی رات چراغ میں تیل نہیں، صدیق کے گھر میں وفات کے دن کفن کے لیے پیسہ نہیں، چنانچہ وہاں تو تیل قرض مانگ کر روشنی کی گئی اور یہاں پہنے ہوئے کپڑے دھو کر ان میں کفن دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کیا مثال دی جا رہی ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے سید الشہداء ہے۔ بولے صدیق اکبر کا معاملہ ایسا تھا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیبر کے زہر کا اثر ظاہر ہوا، آپ کے دیکھا آپ اسی وجہ سے جو ہے نا آپ وفات پائے پیر کے دن، تو بولے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اللہ عنہ جب غار میں تھے اور سانپ جو ہے نا آپ کو ڈس دیا تھا، آپ بند کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شانے پہ جب آرام فرما رہے تھے، تو وہ زہر کا اثر جو ہے نا آپ پہ ظاہر ہوا اور جو ہے نا آپ کی وفات ہوئی۔ پیر کا دن گزر کے جب پیر کی رات لگی، یعنی دوشنبے یعنی سہ شنبے کا جو ہے نا رات لگی، تو آپ کا جو ہے نا آپ کی وفات ہوئی، تو بولے اور بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو بولے تیل چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہ بھی مانگ کر جو ہے نا چراغ جلایا گیا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے آپ کی جب وفات ہوئی بولے کفن کے پیسے نہیں تھے، اللہ اکبر، اتنی بڑی جو ہے نا یعنی اتنی بڑی جو ہے نا سلطنت قائم ہو گئی اور وہ اس کے خلیفہ اور یہ عالم دیکھو، بولے کفن کے لیے پیسہ نہیں، اتنے بڑے پیغمبر جو جن کے حکم سے جو ہے نا کیا ہو گیا، چاند ٹکڑے ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بولے آپ کے حجرے میں تیل نہیں چراغ جلانے کے۔ حضرت عمر اس لیے سید الشہداء ہیں کہ مدینے کی زمین پاک، مسجد نبوی شریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی، نماز فجر میں مشغولیت، اس حال میں آپ کی شہادت ہوئی، اور پھر یہ دونوں حضرات پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفن ہیں۔ حضرت عثمان غنی اس لیے سید الشہداء ہے کہ مدینہ پاک کی زمین، قرآن پاک کی تلاوت اور ایسا صبر کے قاتل کا مقابلہ تو کیا اس کا وار روکنے کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھایا، اور لوگوں کو مقابلے سے روکنا کہ میری وجہ سے زمین مدینہ خونی نہ ہو، اللہ اکبر۔ بولے جب آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، قاتل آگے جب وار کیا نا تو قرآن پڑھنے میں اتنے مشغول تھے کہ ہاتھ اٹھا کے اپنا دفاع تک نہیں کیا، اور جب لوگ قاتل کو پکڑ کے مارنے کا جانے لگے تو روک دیے، بولے مدینے کی زمین ہے، بولے اس کو جو ہے نا خراب مت کرو، بولے گندے ہو، اللہ اکبر۔ اس حال میں شہید ہونا اور پھر قرآن پر خون گرنا، 3 دن گھر میں پانی کا نہ پہنچنا، اللہ اکبر۔ امام یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ امام حسین اس لیے سید الشہداء ہے کہ آدم تا اے دم کسی نے ان کی صحیح مصیبتیں نہ اٹھائیں، آپ غازی بھی، سید بھی، پردیس و مسافر بھی، بے یار و مددگار بھی، 3 دن کے متواتر روزے دار بھی، اور بیمار بچے اور گھر والوں کو صرف اللہ پر چھوڑنے والے بھی، اور نماز میں مشغول بھی، اور اس حال میں شہید بھی، اور ان کے بعد جسم پاک کو گور و کفن بھی میسر نہیں، اور ان کی بیوی بجائے عدت میں ایک جگہ رہنے کے قیدی بنا کر شہر بہ شہر گھمائی گئی۔ اگر یہ حضرات سید الشہداء نہیں تو کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ سب جو ہے سید الشہداء ہے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ شہداء کی زندگی کی قطعی یقینی ہے، اس کا انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اس کی تصریح ہے۔
ہاں نوعیت حیات زنی ہے جن میں کسی خاص نوعیت کا انکار کفر نہ ہوگا، انبیاء اکرام کی زندگی کا انکار سخت گمراہی ہے۔ دوسرا فائدہ، اگرچہ شہادت کی بہت قسمیں اور شہید کئی طرح کے ہیں، مگر اول درجے کی شہادت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینی خدمت کے سلسلے میں نصیب ہو۔ مومن جنگ کفار میں صرف ملک گیری یا صرف قومی خدمت یا غنیمت حاصل کرنے کی نیت نہ کرے اور کلمت اللہ بلند کرنے کی نیت کرے۔ بولے یہ بھی دیکھو نیت یہاں پر بھی جو ہے نا بہت زبردست کام کرتا ہے۔ بولے مال غنیمت مجھے مل جائے گا، بولے یا تو ہو سکتا ہے مجھے بڑی علاقہ مل جائے گا، یہ نیت کر کے گئے اور مر گئے تو بھی شہید نہیں ہوتے۔ نیت یہ کرنا ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ اور ایک فائدہ، شہیدوں کی زندگی عوام کے شعور سے ورا ہے، مگر حواس محسوس کر لیتے ہیں ان سے ملاقات، بلکہ کلام سلام کرتے ہیں۔ رب نے یہ نہ فرمایا کہ وہ زندگی قابل شعور نہیں، بلکہ فرمایا کہ تم لوگ شعور نہیں کرتے، وہ تو قابل شعور ہیں۔ صوفیہ کے ہاں جسم کی زندگی جان سے ہے اور جان کی زندگی عرفان سے یعنی معرفت الہی سے ہے، دل کی زندگی عشق جانا سے ہے اور ورائے نفس کی زندگی طغیان سے ہے۔ نفس کو مارو تاکہ دل و جان زندہ ہو۔ اللہ اکبر، جو نفس کو مارے گا اسی کے جو ہے نا دل و جان زندہ ہو۔ کھیت سے گھاس صاف کرو تاکہ گندم کے پودے زندہ رہیں، جہاں زندہ دل دفن ہو جائیں وہاں کے ذرات و گھاس وغیرہ کو معرفت الہی اور حیات ابدی نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضور کی خبر انور عرش سے افضل ہے کہ خبر کو حضور سے قرب ہے اور عرش کو بعد۔ کیا تم نے نہ سنا کہ ابو جہل کی مٹی کی کنکریوں نے کلمہ پڑھا؟ ابو جہل کے ہاتھ کی جو یعنی ابو جہل کی مٹی میں جو مٹی تھی وہ کنکریاں پڑے، کلمہ پڑے۔ اصلی نے حنانہ حضور کے فراق میں رویا، بی بی مریم کا ہاتھ لگنے سے خوش درخت کھجور سبز اور باردار ہو گیا، زندوں کی صحبت سے زندہ آ گیا۔ اسی طرح ملتی ہے اصحاب کہف کا کتا تا قیامت زندہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک مثال دی جا رہی ہے، صاحب صاحب کتا تھا وہ بھی قیامت تک حیات پا لیا، وہ زندہ ہو گیا۔ جہاں جہاد دو ہیں، جہاد کفریہ جہاد اصغر ہے اور جہاد نفسیہ جہاد اکبر ہے۔ صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں، بہت بڑا نقطہ۔ ہم جہاد بولتے خالی مرنا مٹنا کاٹنا یہ سمجھتے ہیں، ہاں اس کو حالانکہ جہاد صغرا کہا گیا ہے، چھوٹا جہاد کہا گیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو نفس سے جہاد کرنا ہے وہ جہاد اکبر ہے، اس سے بڑا جہاد۔ تو کیا نقطہ ملتا ہم کو؟ بولے نفس سے جہاد کرتے کرتے اگر مر گئے تو شہید ہو جائیں گے، ابدی زندگی پا لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاد کفار میں لوہے کی تلوار سے کام ہے اور جہاد نفس میں جبار کی تلوار سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہاد کفر میں جسم ہلاک ہوتا ہے اور جہاد نفس میں نفس کے حیوانی صفات برباد۔ لہٰذا اے لوگو جو نفوس کے جہاد اکبر میں تلوار عشق کے ذریعے فنا فی اللہ ہو گئے، انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ اگرچہ ان کے اوصاف وجود مٹ گئے مگر ان میں اوصاف شہود موجود ہیں، اور جس کی فنا فی اللہ ہوتی ہے اور اس کی بقا باللہ، ان کا محبوب کبھی تو انہیں صفات جلال کی تجلی سے فنا کرتا ہے اور کبھی الطاف و جمال کی ہواؤں سے زندہ۔ ان کا یہ حال ہے کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جان دی گرست۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تلوار سے جو تو جسم کٹ کر جو ہے نا شہید ہو جاتے، لیکن نفس سے جبار کی تلوار یعنی وہ اللہ اکبر کی جو اندر جو اللہ کی ضرب سے وہ ذکر سے مراغب جو نفس مردہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا فنا فی اللہ ہو کر جو ہے نا بقا باللہ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے نوازتا ہے، کبھی جلالیت سے کبھی رحمانیت سے ان کو نوازتے رہتا۔ اسی لیے جو ہے نا یہ بڑا بڑا جو ہے نا مشہور شعر ہے، کشتگان خنجر تسلیم را اور ہر زماں از غیب جان دیگرس۔ یعنی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہے نا، سما کی حالت میں جب یہ اشعار پڑھے گئے تو آپ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی اس اشعار پر۔ اور اس کے معنی یہ ہے کہ بولے کہ بھائی جو ہے نا اللہ کی رضا کی تلوار سے جو شہید ہوتا ہے اسے ہر آن اللہ تعالیٰ جو ہے نا نئی زندگی سے بخشتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ ہرگز نہ مردہ نقدیش زندہ شد باشش سبت است پر جدید عالم دوام ماں۔ یہ حضرت باغات جمال کی سیر کرتے ہیں اور درخت وصال کے پھل کھاتے ہیں، مگر تم ان کے احوال سے بے خبر ہو، کیونکہ تم حجاب کے باہر و اندرون خانہ اگرچہ ان کی اشباہ یعنی صورتیں فنا ہو چکی مگر ان کی ارواح باقی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی سانس سے ہے وہ روح کے نکلنے سے مر جاتا ہے۔ جس کی زندگی سانس سے ہے وہ روح کے نکلنے سے مر جاتا ہے۔ اس کی زندگی رب سے ہے، جس کی زندگی رب سے ہے وہ روح نکلنے سے مجازی زندگی سے منتقل ہو کر حقیقی زندگی میں ختم رکھتا ہے، گویا میلے اور تکلیف و لباس کو اتار کر صاف لباس پہنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جس کی زندگی جو نا افسانیت میں اور سانسوں میں یعنی دنیا سے محدود ہے تو وہ روح نکلنے سے ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے، لیکن جو رب سے جڑ جائے، جس کی زندگی رب سے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے بقا ہے۔
تکلیف کن جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور جو نا راحت بڑی چیزیں اس پر عطا کر دی جائیں گی. کیونکہ فرماتے ہیں کہ نفس جہاد اس لیے جہاد اکبر ہے کہ نفس بڑا کافر، بڑا سرکش ہے، کہ یہ ہمیشہ حربی کافر ہی رہتا ہے، کبھی ذمی نہیں بنتا، ہر جگہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. سب کو شیطان گمراہ کرتا ہے مگر شیطان کو نفس نے گمراہ کیا، اور بڑے کافر سے جہاد بھی جہاد اکبر ہے. رب فرماتا ہے قاتل الذین یلونکم من الکفار، اپنے قریبی کافروں یعنی نفس و شیطان سے قتال و جنگ کرو، مجاہدے کی تلوار ہمیشہ کام میں لاؤ، ان سے مجاہدہ کرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.